سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی آج معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں ہم سورہ نصر کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے. سورہ نصر مدنی سورت ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں. سورہ نصر کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. سورہ نصر کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا جب جاء آئے نصر مدد اللہ کی والفتح اور فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آئے. ورأیت اور دیکھ لیں آپ ناسا لوگوں کو یدخلون داخل ہوتے ہوئے فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجن فوج در فوج. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں. فَسَبِّحْ پس پاکی بیان کیجئے بِحَمْدِ تعریف کے ساتھ ربی کا اپنے پروردگار کی وَاسْتَغْفِرْهُ اور بخشش مانگیے اس سے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجیے اور اس سے بخشش چاہیے. انہ بالتحقیق اس سے وہ کانا ہے تواباً توبہ قبول کرنے والا. انہ کانا توابا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. سورہ نصر کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا. سورہ نصر کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ نصر با اعتبار نزول وحی سورت نمبر 114 ہے اور با اعتبار قرآن کی ترتیب سورت نمبر 110 ہے. سورہ نصر مدنی سورت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے درمیان منا میں نازل ہوئی. اس سورت کے متعلق مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آخری مکمل سورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس سورت کے بعد متفرق آیات ہی نازل ہوئی یعنی اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. اس سورت کی پہلی آیت مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. جاء کے معنی آنے کے ہیں. ایسی چیز کو کہتے ہیں جو موجود مگر غائب ہو پھر سامنے آ جائے. مراد حصول و تحقق ہے یعنی حاصل ہو جانا. نصر اللہ اللہ کی مدد. اللہ کی مدد کی کئی صورتیں ہیں. ان میں کچھ کا تذکرہ قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں موجود ہے. اللہ کی مدد کیسی ہوگی اس کا ذکر قرآن کریم میں ایسے کیا گیا ہے کہ پہلی صورت
مدد کی یہ ہو کہ دشمن کے مقابلے میں مومنین اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ جنگ میں ثابت قدم رہیں اور جنگی مصائب و مشکلات کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں۔ غزوہ احد میں اس طرح کی نصرت کی صورت صاف نظر آتی ہے۔ اللہ کی مدد کی دوسری صورت ایسی ہے کہ کفار دشمن اسلام کے دلوں میں کثرت وسائل کے باوجود مسلمانوں کا خوف پیدا ہو جائے، وہ پست ہمت اور بے حوصلہ ہو کر راہ فرار یا خود سپردگی کر دیں یا مسلمانوں سے امن و صلح کی درخواست کریں۔ یہودی قبائل بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ اور صلح حدیبیہ کے دن مشرکین مکہ کی یہی حالت ہوئی۔ تیسری صورت اللہ کی مدد کی ایسی ہے کہ مومنین کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوں اور وہ بھی مومنین کے ساتھ کفار کی گردنیں ماریں۔ ان کی ضرب کفار کے اعضاء پر نظر آتے بھی ہیں لیکن کبھی نہیں بھی آتے۔ غزوہ بدر میں نصرت الہی کی یہی صورت ظاہر ہوئی۔ اللہ کی مدد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ مرئی یا غیر مرئی ارضی و سماوی طاقتوں کے ذریعے کفار کے لشکر تہو بالا ہوں، ان میں اختلاف اور پھوٹ پڑ جائے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو جائیں۔ نصرت الہی کی یہ صورت غزوہ احزاب میں ظاہر ہوئی۔ مدد الہی کی پانچویں صورت یہ ہے کہ اسلام کے جو سخت قسم کے دشمن ہوں ان کے دل تبدیل ہوں اور وہ اسلام قبول کر کے اسلام کے بہادر اور جری سپاہی بن جائیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید رضوان اللہ اجمعین وغیرہ کی مثال ایسی ہی نصرت الہی کی ایک صورت ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں اللہ کی مدد کا ذکر ہوا۔ اللہ مدد کن کی فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم راعی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گد گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دوگنا دیکھتے تھے اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ان آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایسے مومنین کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کی اشاعت و تبلیغ اور غلبہ و تنفیذ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی ہر جد و جہد اسلامی جد و جہد ہو یہ ضروری نہیں ہے، وہ اگر قومی و وطنی عصبتیوں، لسانی و نسلی برتری کے لیے جد و جہد کرتے ہوں تو یہ جد و جہد نہ اسلامی کہلائے گی، نہ ان کو اس میں نصرت الہی کی امید رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید و احادیث نبوی میں جہاں بھی جہاد کی تعلیم دی گئی ہے وہاں اس پر فی سبیل اللہ کی قید لگائی گئی ہے۔ معنی صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف اپنے دین سے غرض ہے، جو اس کے دین کا غلبہ چاہتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق قرار پائیں گے جب ان کی جد و جہد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، طریقہ کار بمطابق سنت نبوی ہو، جد و جہد کرنے والے مومنانہ کردار رکھتے ہوں، وہ اپنے دشمنوں پر اخلاقی برتری رکھتے ہوں، جوش انتقام میں دشمن سے بدلہ لیتے وقت زیادتی کے مرتکب یعنی مسلح نہ کریں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کریں جن کا جنگ میں حصہ نہ ہو، مظلوم ہوں، ظالم نہ ہوں، بھرپور طاقت اور وسائل جمع کریں مگر ان پر نازا نہ ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر کے اسی کی تائید و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کفار کا مقابلہ کریں۔ سورہ نصر کی پہلی آیت مبارکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح میں نصر کے کیا معنی ہیں؟
نصر کے معنی ہیں مطلوب میں اعانت یعنی مدد کرنا، اور فتح کے معنی ہیں مطلوب یعنی مقصود کا حاصل کر لینا، اور نصر فتح کا سبب ہوتا ہے یعنی مدد فتح کے لیے سبب بنتی ہے، اس لیے نصر کے بعد فتح کا ذکر عطف کے طور پر کیا گیا ہے۔ غزوہ حدیبیہ جس پر بعض مسلمان متعجب تھے کہ مشرکین کے ساتھ دب کر معاہدہ امن اور وہ بھی 10 سال کے لیے کیوں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح عظیم کی تمہید بنایا۔ غزوہ حدیبیہ کے قریباً 2 سال بعد ہی مشرکین کی عہد شکنی نے فتح مکہ کے لیے راہ کھول دی۔ مکہ معظمہ کی فتح 2 اعتبار سے کافی اہم تھی۔ اول اس لیے کہ کعبۃ اللہ مشرکین کے قبضے میں تھا، جنہوں نے اس میں 360 بت نصب کر رکھے تھے، اس لیے توحید کے علمبرداروں کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ بیت اللہ کو شرک اور مشرکوں سے پاک کر کے اس کی اصل حیثیت پھر سے بحال کریں۔ دوم یہ کہ عرب کے اطراف میں تمام قبائل کے لیے مکہ بے حد مقدس جگہ تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ کوئی باطل قوت مکے پر غالب نہیں آ سکتی، اس لیے وہ اس انتظار میں تھے کہ آیا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو فتح کر سکیں گے یا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ سچے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے قبول اسلام کو فتح مکہ تک مؤخر کر رکھا تھا یا اس سے مشروط کر دیا تھا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، جس کو تاریخ میں بلڈ لیس ریولیوشن کہا جاتا ہے، تو عرب کے قبائل کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ موجود ہے کہ مکہ معظمہ فتح ہوتے ہی ہر قبیلے نے اسلام کی طرف سبقت کی۔ ان سب کو اسی کا انتظار تھا اور کہتے تھے کہ انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دو۔ دیکھو اگر یہ نبی برحق ہیں تو اپنی قوم پر غالب آ جائیں گے اور مکہ معظمہ پر ان کا جھنڈا نصب ہو جائے گا۔ چنانچہ سال 9 ہجری کا نام ہی عام الوفود پڑا۔ پھر صرف 1 سال کے اندر مکہ مکرمہ کی اپنی اصل حیثیت بحال ہو گئی اور شرک کی گندگی سے بیت اللہ ہی کیا پورا مکہ مکرمہ پاک و صاف ہو گیا۔ الحمدللہ۔ سورہ نصر کی آیت نمبر 2، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہی مکہ جہاں سے صرف اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا کہ آپ توحید کے داعی تھے اور آپ اہل مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے، وہی بیت اللہ جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، آج بفضل تعالی اسلام کے نور سے منور ہے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں صاف فتح مکہ کا ذکر کیا گیا۔ اگلی آیت فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو اپنے رب کی پاکی بیان کیجئے اور اسی سے بخشش طلب کیجئے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کی ان 3 آیاتوں میں 3 باتوں کا بالخصوص تذکرہ ہے۔ اول، جب اللہ کی مدد آئی، مکہ فتح ہوا، کعبۃ اللہ اپنی اصل کہ جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی یعنی بیت التوحید کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تیسری بات کہ تمام اطراف سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اس وعدے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ صف آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ سورہ نصر کی تیسری آیت جیسے کہ ابھی ہم نے سنی سماعت کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ بس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی پاکیزگی بیان کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، اور بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے پچھلی 2 آیات میں کیا ذکر ہوا کہ آپ کے لیے مدد نازل کی گئی اور لوگ جوق در جوق فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ اس عظیم فریضہ رسالت خاصہ سے کامیاب و کامران ہو کر فارغ ہوئے ہیں۔ یہ ذمہ داری آپ نے بفضل تعالی بحسن و خوبی نبھائی۔ اسلام کی آپ نے اس طرح تجدید فرمائی کہ اب
قیامت تک اس کی تحریف نہ ہو سکے گی۔ یعنی آپ کو یہ مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ آپ کی کاوشیں عند اللہ مقبول ہیں، اور دنیا میں بھی آپ کی کاوشیں ہمیشہ کے لیے بنی نوع انسان کے لیے ہدایت و نجات کا ذریعہ بن گئی ہیں۔ اب جب کہ آپ کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا، تو اب آپ ہمارے پاس لوٹنے کی تیاری کیجیے۔ وقت قریب ہے جب ہم آپ کو اس دنیا فانی سے ابدی دنیا کی طرف رخصت کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وصال کی خبر دی گئی کہ جب آپ اپنی بستی مکہ معظمہ فتح کر لیں، جہاں سے ان کفار نے آپ کو نکل جانے پر مجبور کیا تھا، اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کا پھل دیکھ لیں کہ فوجوں کی فوجیں آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو ہماری طرف آنے کی، ہم سے ملاقات کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ سمجھ لیجئے کہ جو کام ہم نے آپ سے لینا تھا وہ پورا ہو چکا۔ آخرت کی طرف نگاہیں ڈالیں جہاں آپ کے لیے بہت بہتری ہے، اور اس دنیا سے بہت زیادہ بھلائی آپ کے لیے وہاں ہے۔ وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے اور مجھ جیسا میزبان ہے۔ ان نشانات کو دیکھ کر بکثرت میری حمد و ثنا کریں اور توبہ و استغفار میں لگ جائیں۔ وقت رخصتی قریب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تحمید کے ساتھ تسبیح اور استغفار کیجیے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سجدے میں بکثرت سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ جس میں آپ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کی کثرت کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے اور پاکی بیان کیجیے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اور مزید روایت میں یہ ہے کہ آپ اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی کے لیے سب تعریف سزاوار ہیں، میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف جھکتا ہوں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب یہ علامات دیکھ لوں کہ مکہ فتح ہو چکا ہو اور دین اسلام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہونے لگیں، تو میں ان کلمات کو بکثرت کہوں۔ چنانچہ بحمد اللہ میں اسے دیکھ چکا، لہٰذا اب اس وظیفے میں مشغول ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو ملاحظہ فرما کر اب ہم فی زمانہ اپنے عمل کی طرف دیکھتے ہیں۔ انسان کی عاجزی ان کی ساری اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، مگر یہ اوصاف جمیلہ ہر انسان میں موجود نہیں ہوتے۔ ان کا تعلق دراصل معرفت الہی سے ہے۔ جس انسان کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اسی اعتبار سے اس کے دل میں اللہ کی محبت و خشیت ہوگی اور عبادت میں اخلاص ہوگا۔ وہ کبر و نخوت سے پاک ہوتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کی عبادت کر کے اترانے لگتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عابد و زاہد جانتے ہیں، اپنی دنیاوی کامیابیوں پر یہ گمان کر کے کہ یہ صرف ان کی اپنی ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے، نازہ ہوتے ہیں۔ مگر خاصان خاص کا معاملہ ان سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اول تو یہ کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت الہی میں بے حد منہمک رہتے ہیں۔ ان کو ہر لمحہ یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ عبادت الہی کا جو حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا، نتیجتاً ہر وقت توبہ استغفار کرتے ہیں۔ نادان سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار کی ضرورت تو تبھی ہے جب انسان ارتکاب گناہ کرے۔ یہ سوچ مبنی بر جہالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار کرتے تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ کی انکساری اور عاجزی تو ہے ہی، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ بندگی میں کاملیت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوچ میں رہتے تھے کہ شاید بندگی کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی عبادات میں کچھ کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات پر نہیں، اپنی دینی کاوشوں پر نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہی بھروسہ کرتے تھے۔ دوسری بات
جو لوگوں میں غلط قسم کے کانسیپٹ پائے جاتے ہیں اس کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت کے ساتھ توبہ و استغفار کرتے تھے وہ اس لیے کہ نعوذ باللہ آپ سے ارتکاب ذنب ہوا تھا، نہیں، وہ اس لیے نہیں کہ آپ سے ارتکاب ذنب نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کو استغفار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا۔ آپ کا توبہ و استغفار اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تھا، اس لیے عبادت میں شامل ہے۔ آپ کے اس عمل سے امت کو توبہ استغفار کی تحریک و ترغیب دی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک ورم کر گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ نصر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سورہ نصر کے فضائل و خواص کی طرف چلتے ہیں۔ اس سورت کے متعلق یہ روایات ہیں کہ اس سورت کی تلاوت ہر قسم کی مراد پوری ہونے کے لیے مفید ہے، بشرط یہ کہ اس کو علیحدگی میں بیٹھ کر 313 مرتبہ بطور وظیفہ پڑھا جائے۔ روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانے سے مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کثرت سے پڑھنے کا معمول بنانے سے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف ہونے کا سبب بنتی ہے اور عبادت الہیہ کی طرف رغبت و شوق پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی دشمن در پہ آزار ہو تو 1001 مرتبہ پڑھنے سے دشمن سے نجات مل جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ کا روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لینے سے سلامتی ایمان اور خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ نصر کا ترجمہ و تفسیر سیکھا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت، مددگار و معاون کرنے والا بنائے اور اس کے صدقے میں اللہ کریم ہر معاملے میں ہماری معاونت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك۔